السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مہاویر پرساد سینی اور میں پیسے سے پلمبر ہوں، کنسٹرکشن لائن کا کانٹریکٹر۔ اور میں ویسے تو ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، اور ویسے میں سبھی دھرم سبھاؤں میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور خاص کر کے اسلام کی جو دھرم سبھا کا جو آج میں یہ جو جن سیلاب دیکھ رہا ہوں، اس کو دیکھ کے تو مجھے وشواس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا جن سیلاب ایکتا کے ساتھ شانتی سے جو بیٹھا ہے۔ اور اسی کو دیکھتے ہوئے اور پچھلے 22 تاریخ سے میں لگاتار یہاں آ رہا ہوں، یہ آج تیسرا دن ہے، ڈاکٹر صاحب کی بھی تقریر سن رہا ہوں۔ اس کے آگے جو اسلام مذہب ہے اس کے پرتی میری جو پہلے جو عزت تھی، پسندگی تھی، وہ کتنی گنا بڑھ گئی ہے تو میں الفاظ نہیں کر سکتا، لیکن کچھ بھرانتیاں، کچھ کنفیوزنگ ہے جس کا میں خلاصہ چاہتا ہوں۔ اس کے لیے خلاصہ چاہتا ہوں کہ ان فیوچر ہو سکتا ہے، میری بھی ایک دلی تمنا ہے کہ میں بھی اسلام قبول کر لوں کچھ پاریوارک ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد۔ تو یہ میری جو کنفیوزنگ ہے، اس کے بارے میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے میری ونتی ہے کہ کچھ خلاصہ کریں۔ جیسے کہ ہم سب مانتے ہیں، ہم سب مسلم بھائی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، قرآن پاک ایک ہیں، تو پھر اس کے ماننے والوں میں اتنی ویرودابھاس، اتنی بھرانتیاں کیوں ہے؟ اتنی بھرانتیاں، اتنی گٹ بازی کہ جب میں یہاں باندرا سے یہاں آ رہا تھا تو کچھ مسلم بھائیوں سے جب میں نے ذکر کیا کہ میں اجتماع میں جا رہا ہوں تو مجھ سے پوچھا گیا آزاد میدان جا رہے ہو کیا؟ میں نے کہا نہیں، میں تو شائن جا رہا ہوں۔ ارے کہاں جا رہے ہو تم؟ وہاں نہیں، آزاد میدان جاؤ۔ میں بولا کیوں بھائی؟ وہاں بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، قرآن کی قواعد ہوتی ہے، اور میں نے ڈاکٹر صاحب کا جیسے سنا، حدیث کی، قرآن کی، سنت کی جو باتیں ہوتی ہے میرے کو بہت پسند ہے، اور وہی چیزیں ہیں عام اسلام میں، پھر تم کیوں برائی کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے جب 10 لوگوں سے پوچھا تو 10 میں سے 10 لوگوں نے مجھے منع کیا، یعنی کہ 100% منع کیا۔ اور 10 میں سے ایک تو ہمارے ایک مسجد کے جناب جی تھے جو نماز پڑھاتے ہیں، انہوں نے بھی مجھے منع کیا کہ تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ تو یہی ایسا کیوں؟ کہیں تو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کا میں خلاصہ چاہتا ہوں۔ جب اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، تو پھر اتنی بھرانتیاں کیوں؟ آپس کے اندر اتنی کھیچم کھاچ کیوں؟ بھائی صاحب نے ایک بہت اہم سوال کیا۔ سوال کے پہلے یہ کہا کہ کانفرنس کی سٹارٹنگ سے وہ آ رہے ہیں اور وہ حیران ہیں، انہیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا مجمع اتنے امن کے ساتھ، اتنی شانتی کے ساتھ۔ بھائی صاحب مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا ہے، مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا ہے، بمبئی کی پولیس کو بھی یقین نہیں ہو رہا ہے۔ یہ صرف ممکن ہے ایشور، خدا اور اللہ کی مرضی سے، ورنہ جب پولیس سے میں بات کرتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا مجمع، وہ بھی مسلمانوں کا، اتنی شانتی، ہمیں کچھ کام ہی نہیں کرنے پڑتا ہے، ہم صرف بیٹھے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع غیر مسلمانوں کا بھی اتنی شانتی سے نہیں جانتا، مسلمانوں کو تو چھوڑو، ان کا نظریہ بھی اسلام کے بارے میں بدل جاتا ہے۔ اور آپ مجھے اگر پوچھیں گے، ہمارے بھی پولیس ہمیں جو مدد کر رہی ہے کہ شانتی سے جائے، ہمارے پاس بھی کیمرہ وہ سب لگے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی، اس کی مرضی سے ہی یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے کہ اتنی شانتی سے لوگ آتے ہیں، اتنی شانتی سے جاتے ہیں، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک مسلمان کا قرآن ہے کہ مسلمان ایک خدا میں مانتے، مسلمان ایک آخری پیغام میں مانتے، تو اس کے اندر سیکٹس کیوں ہیں، اس کے اندر فرقے کیوں ہیں، اس میں گروپس کیوں ہیں؟ اور پھر آگے بھی یہ کہا آپ نے کہ آپ جب 10 مسلمانوں نے کہا ٹرین کے اندر کہاں جا رہے تو آپ نے کہا کہ سمیہ گراؤنڈ، تو انہوں نے کہا آزاد میدان جائیے، 100% انہوں نے آپ کو روکا۔ میرے حساب سے
اگر کسی نے کسی کو یہاں آنے سے روکا، میں ان کو بھی جزاک اللہ کہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ لاکھوں پیمفلیٹس بٹے کہ اس سمیہ گراؤنڈ میں مت آؤ، وہ ذاکر نائک آپ کو بہکائیں گا۔ ہم نے بھی پبلسٹی کی، لیکن شاید پبلسٹی میں کمی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے لوگوں سے پیمفلیٹ بٹوائے۔ کئی لوگ نے مجھے کہا کہ میں تو بھول ہی گیا تھا جاننے کے لیے، جب یہ پیمفلیٹ ملا نہیں جانا چاہیے تو مجھے یاد آ گیا۔ کتنے لوگ نے مجھے کہا کہ میرے جانے کا ارادہ نہیں تھا سمیہ گراؤنڈ میں، جب یہ ملا کہ یہ ذاکر نائک بھڑکاتا ہے، ہم دیکھیں گے کیسا بھڑکائیں گا، کیسا بہکائیں گا، ہم بھی تو دیکھے۔ کئی لوگ آ رہے دیکھنے کے لیے، تو الحمدللہ میں ان کا شکر گزار ہوں، میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو لوگ نے پیمفلیٹ بانٹا، جو لوگ کہہ رہے مت آئیے، ان کا شکر گزار ہوں۔ میں ہمیشہ مانتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ انہوں نے پلاٹ کیا، پلان کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی، سب سے بہترین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ شاید ہمارے پبلسٹی میں کمی رہ گئی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور پلاننگ کیا، اور مجھے ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ میں ان کو جزاک اللہ کہتا ہوں، اور میں اللہ سبحانہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اور ان کو ہدایت دے۔ آپ کا جو مین سوال تھا کہ جب مسلمانوں کا قرآن ایک، مسلمانوں کا جو اللہ ہے، خدا ہے، ایشور ہے ایک، پیغمبر ایک، تو فرقے کیوں گروپزم؟ اس کا جواب ہے قرآن مجید میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ قرآن مجید میں لکھا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی ہے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ، آپس میں مت بٹو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 کہ جو لوگ اس دین اسلام میں فرقے بناتے ہیں، یا رسول تمہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیکھیں گے آخرت میں۔ مطلب جو کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں، یعنی فرقے بنانا حرام ہے۔ افسوس کی بات ہے، ہم جب مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں دین کے بارے میں، تو اکثر مسلمان کہتے ہیں ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم فلانا ہے، ہم ڈمکا ہے۔ اللہ کے رسول کیا تھے؟ یہ تھے، وہ تھے، کیا تھے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں، عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں، ابراہیم علیہ السلام نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے، وہ مسلم تھے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے، سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں۔ کئی جگہ قرآن میں 20 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں کہا گیا اپنے آپ کو مسلم کہو، مسلم کہو، مسلم کہو۔ ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سورہ بقرہ سورہ 2 کہ میرے بچوں کو، میرے نسل کو مسلم بنا۔ اگر کوئی بھی پوچھتا ہے، جو لوگ ایک قرآن میں مانتے، ایک اللہ میں مانتے، ایک رسول میں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح جواب ہونا چاہیے مسلم، اول مسلم اور آخر مسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر آپ اس میں فرقے بنائیں گے تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد میں والیوم نمبر 5 حدیث نمبر 4596، جو اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بٹیں گے، یہ نہیں کہا کہ بانٹو۔ اللہ کہتا ہے مت بانٹو۔ اللہ کے رسول جانتے ہیں اللہ کے کہنے کے بعد کہ مت بانٹو، پھر بھی یہ مسلمان لوگ اسلام کو فرقے میں بانٹیں گے۔
اور ایک حدیث اللہ کے رسول کی ترمذی کی، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے اور ان میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا۔ جب صحابہ نے پوچھا کون سا فرقہ، کون جائیں گا جنت میں، اللہ کے رسول فرماتے وہ لوگ جو میرے باتوں پہ عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ ہمیں اسلام، دین اسلام کو کوئی بھی فرقے میں بانٹنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کو فرقے میں بانٹنا غلط ہے، اور جو بھی کوئی مسلمان اسلام کو فرقے میں بانٹتا ہے وہ ایک صحیح مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول میں ماننا چاہیے اور اس پہ ایمان لانا چاہیے۔ جو بھی اختلاف ہے، اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرقے میں بٹ جائیں۔ اختلاف ہے تو اس کا حل کرو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جو قرآن اور حدیث کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ تو صحیح چیز یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں کوئی فرقے نہیں، جو بھی کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ اور آپ نے کہا اپنے سوال میں کہ کچھ سوالات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد آپ اسلام قبول کریں گے، آپ کے پاس کچھ مشکلات ہے، لیکن میرے آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہم کتنا جینے والے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ دین حق کا دین ہے، اگر آپ سوچیں گے کہ انشاءاللہ میں 1 ہفتے بعد کروں گا یا 2 ہفتے بعد کروں گا، 1 مہینے بعد کروں گا، میرا ذرا کام باقی ہے، 1 مہینے میں ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، نیا فلیٹ مل جائے گا، میں اس میں جاؤں گا، جو بھی ہے، کسی کو نہیں پتا ہم کل کا سورج دیکھنے والے کہ نہیں، نہ مجھے نہ آپ کو۔ میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں میں کل کا سورج دیکھوں گا کہ نہیں، انشاءاللہ امید ہے دیکھوں گا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی لمبی ہے، کتنی بڑی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کو یقین ہو، یقین نہیں ہوا تو مت قبول کرو، یقین ہو گیا تو میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ کو اگر یقین ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور یہ دین حق کا دین ہے، تو آپ اس میں دیر مت کیجیے۔ مشکلات تو آتے رہیں گے، آپ قبول کرو یا نہیں کرو، قبول کرنے کے بعد بھی آئیں گے، نہیں کرے تو بھی آئیں گے، یہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی آپ کو پرکھنے کے لیے آپ کتنے اچھے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، ہمارے لیے امتحان ہے۔ تو اس لیے میں درخواست ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ دین الحق ہے اور صحیح مذہب ہے، آپ اس کو قبول کرنے میں دیری مت کیجیے۔ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ سماجک ذمہ داریاں ہیں جن کو اسی مذہب میں رہ کے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، وہ پورا کرنے کے بعد ہی کر پائیں گے۔ میں آپ سے یہ کہوں گا آپ کو پبلک میں شہادہ دینے کی ضرورت نہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے پبلک میں شہادہ دینے کی شرط ہی نہیں ہے، آپ کو کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ اور آپ کے خدا کے درمیان ہے، آپ اور اللہ کے درمیان ہے۔ میں آپ سے یہ التجا کروں گا، آپ سے یہ درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، اگر یقین ہے دل میں قبول کرو، لوگ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، مائک پہ شہادہ دینے کی ضرورت ہی نہیں، ذاکر کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، ذاکر کو بولنے کا شرط نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اللہ اور آپ کے درمیان ہے۔ آپ کم از کم دل میں ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، یہ مانو کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ مانو کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اناؤنس آپ 1 ہفتے بعد کرو، 2 ہفتے بعد کرو، 1 سال کرو، 2 سال بعد، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ اناؤنس کرنا ہر ایک کو کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر آپ کی کچھ مشکلات ہے جیسا حل ہو جائیں گے تب اناؤنس کر سکتے ہیں، لیکن دل میں تو کم از کم مان لو۔ انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کی مشکلات کو جلدی جلدی دور کرے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہو سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک پلمبر بھائی صاحب ہے ہندو، جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک بہت ہی عجیب سوال کرتا ہے، اور سن کر میں بھی حیران رہ گیا کچھ دیر کے لیے۔ یہ بتاتا ہے کہ میں کافی مذاہب پر ریسرچ کر رہا تھا، اور جب میں نے اسلام مذہب پر ریسرچ کیا تو میں کافی دنگ رہ گیا، اور مجھے جو ہے یہ کافی زیادہ پسند آیا، اور اس کے بعد جو ہے میرے دل میں جو عزت تھی اسلام کے لیے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی پہلے سے، اور اس کی ریسرچ میں مجھے کافی زیادہ فائدہ ملا۔ سوال یہ کرتا ہے کہ جب میں یہاں آ رہا تھا اس فنکشن پر،
تو مجھے کافی سارے لوگوں نے جو مسلمان تھے، جو جن کے ساتھ میرا تعلق تھا، انہوں نے منع کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس مت جاؤ، وہ آپ کو گمراہ کر دے گا۔ اور جب میں ان سے کہتا تھا، یہاں تک کہ ایک مولوی نے بھی مجھے آپ کے پاس آنے سے منع کیا، اور یہاں پر جب میں آیا ہوں تو تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور اتنی شانتی ہے یہاں پر کہ انسان دنگ حیران رہ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ مسلمانوں کا اللہ اور رسول تو ایک ہے، لیکن ان میں فرقے کافی زیادہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا جواب دیا۔ سب سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ اس بات سے میں بخوبی واقف ہوں کہ لوگ میرے بہت زیادہ خلاف ہے، اور ہندو نہیں بلکہ مسلمان کافی زیادہ میرے خلاف ہے۔ اور جب میں یہ پروگرام آرگنائز کر رہا تھا کافی زیادہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے لوگ پوسٹر جو ہے وہ لوگوں کو دے رہے تھے کہ اس فنکشن میں مت آنا، اس پروگرام میں مت آنا، اور یہ جو ہے آپ لوگوں کو گمراہ کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو، ان پوسٹر کی وجہ سے جن لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر پروگرام ہو رہا ہے، ان کو بھی جو ہے اس بات کی علم ہو گئی، اور وہ بھی دیکھنے آ گئے کہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر لیتا ہے، اور ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اور اس طرح جمع ہوتے ہوتے 10 لاکھ کا مجمع جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں کی پولیس بھی حیران ہے کہ کیسے یہ 10 لاکھ لوگ اتنے خاموشی سے بیٹھ سکتے ہیں، اتنے سکون اور امن سے یہاں پر یہ پروگرام کر سکتے ہیں، کہ جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو آتنکوادی ہے، اور یہ تو دہشت گرد ہے، اور یہ تو مطلب شرپسند لوگ ہیں، لیکن یہ اتنے آرام سے ایک فنکشن کو کیسے، یہاں تک کہ ہندو اور جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی اتنے آرام سے یہ فنکشن کسی بھی فنکشن کو اٹینڈ نہیں کرتے جتنا انہوں نے کیا، یعنی 10 لاکھ لوگ، اور کوئی شور شرابہ نہیں، اور کوئی جو ہے چھیڑخانی کسی کے ساتھ نہیں۔ تو یقیناً یہ کافی حیرانگی، اور یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک اس کا مثال بھی دیتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کیوں میرے خلاف ہے، اور وجہ صرف یہی ہے کہ وہ صحیح قرآن اور حدیث کو فالو نہیں کرتے، بلکہ اندھی تقلید آپ کہہ لے کہ وہ کرتے ہیں، جو ان کو اپنے بڑے کہتے ہیں، جو ان کو اپنی مولوی کہتے ہیں، اس کی بات کو جو ہے وہ بالکل 100% سچ مان کر اسی کے پیچھے چلتے ہیں، اور اپنی خود کی کوئی تحقیق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے بارے میں ان کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، اور بغیر تحقیق کیے اس کے لوگوں کے بارے میں وہ برا بلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ بنا تحقیق کے کسی کے بارے میں کچھ غلط کہے۔ یعنی اگر آپ کسی انسان کو جانتے نہیں ہو، اور آپ کو کسی نے کہا کہ یار یہ فلانا شخص جو ہے یہ تو بہت برا انسان ہے، اور آپ آگے لوگوں کو بھی یہ بتا دو کہ یہ فلانا شخص برا آدمی ہے، اور آپ نے خود اپنی تحقیق نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جھوٹے ہیں۔ جتنی بھی جب یہ لیکچر میں سن رہا تھا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بات کی کہ لوگ جو ہے وہ پوسٹر بانٹ رہے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف کہ یہاں پر مت آؤ، لیکن اس کے باوجود بھی کافی زیادہ لوگوں کو ان پوسٹروں کے تھرو پتہ چلا کہ میرا پروگرام ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہے وہ یہاں پر آئے۔ مجھے نبی علیہ السلام کی ایک سیرت کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب نبی علیہ السلام نے شروعاتی دور میں دعوت شروع کی تو مکے کے جو لوگ تھے وہ کافی زیادہ اس سے غمزدہ تھے اور پریشان تھے کہ ہم اس دعوت کو کیسے روکے۔ اسی دنوں میں حج کے دن آ گئے، اور وہ ہر ایک گلی اور ہر ایک راستہ جو مکے کی طرف آتا تھا وہاں پر وہ لوگ بیٹھ گئے، اور شروع سے ہی ہر انسان کو، ہر ایک آدمی، اور جو معزز آدمی ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ یہاں پر ایک جادوگر آیا ہے، یا یہاں پر ایک کاہن ہے جس کی بات اگر آپ سنو گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دے گا، اور آپ کو اپنے مال و متاع اور اپنی جو فیملی ہے اس سے جدا کر دے گا۔ بہت سے لوگوں کو وہ یہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ لوگ نبی علیہ السلام کی بات نہ سنیں، لیکن اس کا الٹ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ شخص کیسا ہوگا جو لوگوں کو اپنی باتوں سے گمراہ کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور ان کو باتوں کو سنتے تھے، اور وہ حیران رہ جاتے تھے اور وہ ایمان لے آتے تھے۔ تو اسی طرح کا معاملہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور بہت زیادہ عزت ڈاکٹر ذاکر نائک کو دی۔ باقی اس پوری ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے وہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔